آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی نا میری اتھے ہوندے نہ میرا اور میں نے دسو کہ حضور دی لوڑ کنوں کنوں ہے؟ ہاں جی کنوں کنوں لوڑ ہے؟ اور شاید کہتا ہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی، اتھے آخسی ہکا نبی صاحب جمال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ میرے علی تو کون بچارا، نپٹ لاشا تے اوگن ہرا، سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا، لامی پرید تو شاہ نال، دل لگیا بے پرواہ نال، اتھے دم مارن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من مفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال جتھن، جدو نوکے میادے تیر چھڑن، لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، اور انہاں سکدیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری سکے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت بکان دیاں تے شالوت بھی آمنو کھڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کہ تے میرے علی کی معزز سامعین محترم، رات کا کافی سارا پیر گزر چکا ہے۔ سٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سماجی و سیاسی شخصیات، میں اور آپ پنڈال کے آخری حصے تک حضور کے تمام غلام، ہمارا تعارف تو مختصر سا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے سابقے اور لاحقوں سے ماورا ہو کر اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے، اور کیوں بھونکے شور مچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ بس اتنی بات ہے، حضور نہ پیار کرنا، انے با کرنا۔ اور انے با دا مطلب پتہ کی ہے؟ انے با دا مطلب کی ہے؟ حضور نال بین بیکھے سودا کرنا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایتھے مولوی بین بیکھے دا، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی چ دیہاتی نال باہروں عربی آیا، سوداگر آیا، اس نال گھوڑے دا سودا کیتا۔ حضور نے فرمایا تو ایتھے کھڑا ہو، میں اس دی گھروں اس دی قیمت لے کے آیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو واپس آئے جو دیہاتی مکر گیا، انہوں نے کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا۔ حضور نے فرمایا میں یار میں تیرے نال سودا کیتا، انہیں یہ کلمہ نہیں پڑھیا۔ میرے آقا نے فرمایا یار میں تیرے نال سودا کیتا، انہوں نے کہا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا۔ اتنی دیر حضرت خدامہ انصاری آ گئے، حضرت خدامہ انصاری آ گیا، انہیں ویکھیا حضور گفتگو کسی نہ کر رہے ہیں، تو انہیں جدو قریب ہو کے سنیا، انہیں کہا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا خدامہ میں اس نال سودا کیتا ہے، کہنا نہیں کیتا، میں قیمت لے کے آیا، اے مکر گیا۔ حضرت خدامہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا ہوں تسی سودا کیتا۔ میرے آقا نے خود ہی فرما دیتا، فرمایا خدامہ تو تا موجود ہی ایسا ہے، پھر کے میں گواہی دینا، اے ہے انیواش، اینو کہنے انیوا۔ حضرت خدامہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا مان لیا، تسا فرمایا جنت ہے ایسا مان لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا مان لئی، تسی اسے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں تصدیق نہ کروں؟ خالی اے نہیں گل کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہاں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ بس حضور دے در تے پہنچن دی دیر ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ نے بن بیکھے اپنے نبی دے حق وچ گواہی دیتی، قیامت تک ہر مرد کی ایک گواہی قبول ہے، خزیمہ انصاری دیا ایک دو دے برابر ہے۔ پھر اے گل اینج نہیں رہی، حضرت فاروق اعظم دے زمانے میں ایک شرعی مسئلہ آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھائی تیرے کو گواہی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے کو گواہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرے کو گواہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہاں بھائی تیرے کو گواہ ہے دعوے دارا؟ اس نے کہا جی میرے کو گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی خزیمہ انصاری۔ آپ نے فرمایا کوئی بڑھے کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا۔ بس میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں واہ محبت کرنی۔ میں کافی سارا دیر نال پہنچیا اور لیٹ بھی ہو گیا، اور پیرا کو معذرت بھی کرنی اور تہاڈے کو بھی معذرت، لیکن جناب ساڈا امام دس گیا ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، اور کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں۔
اور اسی اتنے بھی حضور کی گل ہی کر رہے سن اساں قیامت تک حضور کی گل ہی کرنی ساڑھے کول اور گل ہے ہی کوئی نہیں کوئی سمجھے آگے کوئی دائیں بائیں کی گل سنے ساڑھے کول گل ہے ہی کوئی نہیں ایسا گل کرنی جدو حضور کی گل کرنی اور ایک یاد رکھنا منافق جڑا نا منافق کو کسی حال سے راضی نہیں ہو سکتا کسی حال سے راضی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حاجی بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں مشائخ بیٹھے ہیں سب نو پتہ جڑے عمرے تے گئے نا باب حج تے گئے نو نہیں جان دین مدینہ پاک تو احد دا میدان 3 میل ہے احد دا میدان مدینہ پاک تو 3 میل ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جانب چلے تو منافقہ کرنا شروع کر دیتی ہیں انہیں کہا ہے جی پاور شو ہو رہا ایک جنگ تھوڑی ہے تاہے نوجوانوں دے کہنے کے حضور جا رہے ہیں باہر ہے جس طرح منافق ہر دور اچھ رہے ہیں اور منافقہ دے ہی رنگے ان المنافقین فی الدرک الاسفل ایویں نہیں کیا کہ منافق جڑے آخری گھڑے جون گے انہاں دا کم ہے ایک ادو بھی کہندے رہے یقولون لا رجعنا الى المدینہ لا یخرجن الناس من الازل ہے جی کیا جا کے اسی مدینے جزت والے زرینہ نو کر دیں گے رب نے کی کیا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ واسطے اس کے رسول واسطے اور مومنہ واسطے اور ساڑھے امام نے کیا مومن ہے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے بس اور منافق کبھی راضی نہیں ہو سکتے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان احد کی طرف چلے جناب جڑے صحابہ سن حضور دے نال 1.5 میل تے عبداللہ بن ابی اپنے 3 ساتھیوں کو واپس لے کے آ گئے تھوڑا منافق ہوے نا 1.5 میل بھی نہیں چل سکتا تے جڑے غلام سن میرے آقا نے بدر دی جانب پوچھا جاندیا فرمایا او میرے صحابہ دسو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو اسی کوئی قوم موسیٰ وا کہاں گے جاؤ جا کے تہاڈا رب لڑو تسی لڑو اسی تے ایتھے منو سلوا کھان واسطے بیٹھے ہاں تو میں نے یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں سلح بال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عادم من شئتا خود من اموالنا ما شئتا وعدنا ما شئتا یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو پہرے قیمت تک گھوڑے دے جگر پکڑا کے رکھ دیں گے توڑے تائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے اگلے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے مال نہ لڑیں گے جان نہ لڑیں گے سارا کچھ لڑیں گے جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت سعد بن معاذ نے اظہار وفا کیتا نا اور اقبال دے گھوڑے پوچھتے ہیں تاریخ بھی یہی دستی اور حدیث بھی یہی دستی کہ صحابہ کو گھوڑے 2 سن یا 1 سی انہوں کھڑے گھوڑے سمندر پانے سن اقبال کہتا ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشائے دامان اس اقبال کہتا جھلیا جس کے دل میں محبت رسول ہوئے کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہے اے ہے غلام دا اظہار وفا کھانا اس سے کھجورہ کوئی نہیں ہاتھے پکڑے ناستے تلوارہ کوئی نہیں لیکن حضور کے سامنے اظہار وفا کرتا ہے یا رسول اللہ تھی ساڑھے کو پوچھتے ہو اسی دا حاضر ہاں دکھے لے چلو اسی حاضر ہاں کیسر و کسرہ نہ 8 تلوارہ نہ کیسر و کسرہ جناب فتح ہونی لیکن رب نو ایک گوارہ نہیں میرے حبیب کے سامنے میرے حبیب کے غلام نے اظہار وفا کیتا ہوئے رب نے کیسر و کسرہ بھی صحابہ کو فتح کروا دیتا گالے کوئی حضور دی محبت گل کر کے دیکھے اور صحابہ نے کہا سی گھوڑے سمندر پانے تے رب نو یہ بھی گوارہ نہیں سی کہ میرے حبیب کے سامنے گل ہوئی صحابہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت ہے گھوڑے سمندر پا دیتے اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جب دریائے دجلہ ہوتے حضرت سعد بن ابی وقاص کیونکہ اقبال کا نام مصر رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور ایتا جتے اسی آیا نا ایتا غیرت مند فقیر بیٹھے نا ایتا غیرت مند فقیر بیٹھے اور اقبال کا نام محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری و علم نباتات اقبال کا نام انہوں نے نہیں دسنا کہ موتا دے مقام اس خالد بن ولید دے ہاتھ 8 تلواروں کے میں ٹوٹیاں کہنا انہوں آکھو اے قوم نو سکھاؤ کہ فیسٹیول آ گیا مناؤ اے جناب کھڑے ہو جاؤ جی پتنگا مناؤ جناب اے کی ہو گیا جی قوم رنگ برنگیاں منا رہی میں کہ جس قوم دے قبلہ اول ہوتے یہودی بمباری کر رہے ہوں اور قوم فیسٹیول منان دے قابل نہیں اور قوم گھٹ رہے منہ پان دے قابل ہے جنہاں دے دودھ پینے بچے ماما دے رحم دے اندر کٹ کے جا رہے ہوں اور قوم فیسٹیول منان دے قابل نہیں ہوتا امام حسین دی سنت ادا کر دے ہوئے کربلا جان دے قابل ہے اور جناب جتوں ایتھے پوچھو میں نہیں حسینی ہوں میں کہو کیوں جو حسینی ہو یار تسی کوفیہ تو برا کردار ہے پوری امت مسلمہ دا اس وقت فلسطین دے معاملے اور پوچھتے سن بھئی کوفی کیویں چپ رہا ہے جویں اسی سارے چپ ہاں ایویں کوفی چپ رہا ہے نا ایویں جناب خاندان رسالت ہوتے کٹدا رہے آج فلسطین ایک بچے کٹ رہے ہیں اسی دیکھ کے کی کہنے ہیں بند کر کے چل بھی کوئی بات نہیں اقبال کہنا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اے تسی کیبلہ ٹی وی ہے جتنے
मुल्ले मुलवाने इन्होंने जनाब खरीदे हुए और डॉलर के पढ़ने वाले हुजूर के गुलामा की गल नहीं कर रहा मुलवाने तो मुराद हो जो डॉलर के पढ़ते हैं जिन्होंने इशारे बाहरों आने सारे कह के इस्लाम अमन का दर्श देता है मैं क्या हुण फलस्तीन का मसला बढ़िया इन्होंने सारे अगे लाओ इनको बंद कर अपने प्यो को बंबारी इस्लाम तो अमन का दर्श देता इस्लाम अमन का दर्श एक मिनट भाई इस्लाम अमन का दर्श उदो देता जो बिलाल काबे की छत उत्ते होवे और जो बिलाल नूं मारे जा रहे हुए जनाब मक्के की गलियां और जनाब बदर हो जाए जनाब वकूफ वजीर और सामने बदर आ जाए तो उमैया जड़ा सी उमैया ये बड़ा मोटा ठड़ा सी बड़ा चंगा जनाब पले होया सी फवाद डब्बू की तरह मैं तो दसन लगा बड़ा जनाब मोटा ठहरा सी ए जनाब उमैया जड़ा ए जदों इहदी जड़ी जनानी सी ना बड़ी सियाणी सी उन्हें क्या होए वो जुबान जिसको सब सुन की कुंजी हुजूर ने फरमाया इत्थे उमैया मरना है इत्थे उतबा मरना है इत्थे शैबा मरना है इत्थे अबू जाहल मरना तू नहीं जाना बदर विच उन्हें कहा मैं नहीं जाना ए बस लश्कर नूं इस मकाम तक रवाना करके आ रहा और जदों लश्कर नूं रवाना करन गया ना ते जनाब जदों उस मकाम तक पहुंचा ते लश्कर वाले कहने लगे कुफार वाले लश्कर वाले उन्हें कहा यार उमैया चंगा सरदार है तू सानू इत्थे छड़ के चला जाएगा लोगों की बुज़दिली आ जाएगी थोड़ा जा हो लगे तो चल थोड़ा जा और ना फरमांदा असी फरिश्ते नूं हुक्म देना इहनूं देख के जरा ले चलो बदर जदों बदर पहुंचा ना 1000 फरिश्ते 2000 3000 4000 5000 और फिर रब छड़दा नहीं फरमाया अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल सारा कुछ जो होया ना इन्हें गुड़ बन दिया उमैया ने वेख्या ते नस्सी जावे चंगा मोटा सी नस्सी जावे ये हजरत बिलाल नूं कुटदा रहा ना हजरत बिलाल की नजर पै गई उमैया ते नस रहा ते हजरत बिलाल ने नारा लगाया फरमाया जा उमैया हलाका बिलाल जा जो उमैया बचदा ते फिर बिलाल नहीं बचदा सहाबा कहंदे असीं छड़ के जंग जनाब तलवारां लेके दौड़े उमैया की तरफ इन्हें पनाह ले ली हजरत उस्मान दी और हजरत जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ दी जनाब उस्मान दी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ दी पनाह ले ली उन्हें कहा मैनूं पनाह दिओ उन्हें कहा पनाह दे दिन उदों सन जदों तू बिलाल नूं मारदा सा पनाह दा नहीं सहाबा कहंदे असीं खिच के उन्हें थल्लों कढिया और 2 टोटे एन विचों करके रख देता हाँ इस्लाम जदों बिलाल नूं मारे जा रहे होवे फिर बदर जान का हुक्म देंदा और जनाब जदों बिलाल काबे की छत ते होवे तो फिर इस्लाम अमन का हुक्म देंदा ला तसरीब अलैकुम अल-यौम जाओ नस जाओ सारे सारे नूं माफी है जाओ आज जिन्हें हथियार सुट देते उन्होंने भी माफी जिन्हें दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने भी माफी जड़ा जनाब हरम काबा आ गया उन्होंने भी माफी और मन दखल दार अबी सुफियान फहु आमिनुन मन दखल दार हकीम इब्न हिज़ाम फहु आमिनुन जाओ आज सारे नूं माफी लेकिन जदों इस्लाम जनाब हजरत बिलाल नूं कुट पैरी होवे तो फिर कोई अमन का नारा नहीं लांदा और उस दिन हजरत साद बिन उबादा ने जड़ा नारा लाया ना ए कौम नूं दसे नहीं गया इन्हां कौम नूं कूड़े वाली हदीस घड़ के हदीस तो है ही नहीं एवें कहानी घड़ के वो जी कूड़ा माई फेंकती रहती सी मैं कहा ए उरवा बिन मसूद ए बाद चो मुसलमान होए सुलह हुदैबिया दे मौके ते हुजूर दे सामने इन करके उरवा बिन मसूद बैठे हुए और हुजूर की दाढ़ी नूं बार-बार हाथ लान जान दो या रसूल अल्लाह जान दो इन बार-बार इन करके दाढ़ी हाथ लाए पीछे मुगीरा बिन शोबा खड़े ए मुसलमान हो चुके हुजूर दे जनाब ए तलवार लेके खड़े बरहना तलवार लेके खड़े और हुजूर दे पीछे खड़े और उरवा बिन मसूद ने बार-बार जब हुजूर दी दाढ़ी वाला हाथ कीता ना ते भावे खुशामद वास्ते कीता हजरत मुगीरा बिन शोबा ने पिछो तलवार दा दस्ता कढ़िया अपने चाचे दे हाथे ते मारया फरमाया आखिर यदा कान लिहलत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसिल अलैक फरमाया भावे तू चाचा हुजूर दी दाढ़ी वाल बार-बार हाथ कर रहा भावे खुशामद वास्ते कर रहा हुन हुजूर दी दाढ़ी वाल हाथ ना करी जे दोबारा वधे तो कटे होया वापस जाएगा तुसी थके बैठे हो तो मैं बाप हो दामन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वादा सी अरे बैठ जाओ पहले मेरा वादा सी साहबजादा साहब नाल मैं आ गया ठीक है जी तुसी थके बैठे हो तो आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और गल सुनो सानू मुर्दे नाल गल करन दी तां वैसी आदत नहीं असी तो उन्हें हुजूर दे गुलामां नाल गल करदे हैं जेड़े ऐन नच के ऐन सीना खोल के ते तुसां वेख्या हालात जो भी होन हालात जो भी सख्त हो जो कुछ मर्जी हो जाए और जनाब जिथे मर्जी टुर जाए सारा कुछ और जनाब जो हालात बदे ना मैनू कह लगे आके अंदर जेल तुहानू पता नुमाइंदे आंदे हुकूमतां दे और सारे दे रियासती नुमाइंदे आए मैनू कहंदे हुण तां असां शिकंजा बनया ना कि हुजूर दे गुलाम हिल भी नहीं सकते असां फोर्स शेड्यूल ला देते पार्टी कलदम कर देती मैं हंस के क्या मैं कहा बुल्ले शाह पता तद लगसी जा चिड़ी आई हाथ बाजा
وضو بہت سارے چھڑ گئے پھر دائیں بائیں نکل جاواں گا اے لوگ پوچھتے ہیں جی نعرے نہ ہونا کیے اے اسی وکھان دے قائلہ منان دے نہیں وکھا سکتے ہیں ہیڈ لیم اے جناب ہے یورپی مورخ عیسائی ہے بہت کٹر عیسائی ہے انہیں صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی ہے انہیں بڑی کردار کشی کی کوشش کی تھی لیکن آخر تے آگے ہار مان گیا کس گل تو ہار مان گیا انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کدی بھی تعداد دے اعتبار نال اسلحے دے اعتبار نال ریزرواں دے اعتبار نال فوجاں دے اعتبار نال کدی بھی خوراک دے اعتبار نال رسد دے اعتبار نال کدی بھی توپاں دے اعتبار نال کسی بھی اعتبار نال ساڑھے تو ود کے نہیں ہویا ساڑھے کو 1000 ہویا تے صلاح الدین ایوبی کو 200 ہویا ساڑھے جناب صلاح الدین ایوبی کو 10,000 ہویا تے ساڑھے کو 2 لاکھ فوجاں ہویاں انہیں کہا پھر تسی صلاح الدین ایوبی کو شکست کیوں کھاندے رہو اے بڑی گل قابل غور ہے انہیں کہا شکست کیوں کھاندے رہو انہیں کہا شکست کی یار اسی جدوں بھی صلاح الدین ایوبی سامنے آندا صلاح الدین دی 3 صفحہ ہوندیاں ساڑیاں 12 20 25 صفحہ ہوندیاں انہیں کہا اسی صلاح الدین ایوبی دے کمانڈر بھی شہید کر دے اسی اس دے جناب فوجی بھی سپاہی بھی سارے شہید کر دے انہیں کہا پھر بندا کی انہیں کہا جناب فوج وچوں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگدا اے سانو سمجھ نہیں آندی انہاں دے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پے بس انہیں کہا ساڑھے ہارن دی وجہ ہے بنی نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت انہیں کہا کی انہیں کہا جناب جدو یہ لگیا جنہوں نے اسی شہید کر چکے انہیں ساوی تلواروں چکے لڑن لگ پہنے سن اسی اقبال کو پوچھا مولیوں دی گل نہیں کرتے تکلیف ہوئے گی پیران دی گل نہیں کرتے تکلیف ہوئے گی یہ پڑھے لکھے نو اقبال ایک ہی ماجرا کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ بس اے یاد رکھنا کبھی بھی اسلحے دے اعتبار نہ جنگیں نہیں لڑیاں گئیاں اور اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہنا جنہ دیئے گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں اے ان میں جاؤں بعض سادہ صاحب کو آ جاؤں او تسی کی کراؤ وہ کچھ نہیں کراؤ بس حضور دی امت نو حضور دے دامن رحمتہ وابستہ کراؤ اور کچھ نہیں کراؤ جے وابستہ ہو گئی پھر بھامیں 36 پیمان لگے ہوئے کرتےش ہے جی اور امیر المومنین کرپے کا چابیاں لائیں بیت المقدس دیا ہاں ایتھے جناب 36 گڑیاں دے پروٹوکولن اور سانو لکھانے طاقتہ میں کہا ہے اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے تجھے مسلمان کی موت مر اور بتوں سے تجھ کو امیدیں اور بتوں کو بھی ان سے ہی امیدیں یہ بھی شک کوئی نہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے جی آج امریکہ کو ڈر دیں اور آج جناب اس کو ڈر دیں اور جہاد کی گل نہیں تسی جدو سنو گے اے جناب اسلام کو ایسے نہیں کرتا ریاستی طور پر ہم جناب کہتے ہیں آئندہ کے بعد ریاستی طور پر جہاد ہوگا میں کہا ہم بھی انتظار میں ہیں پی ٹی وی پر اعلان کرو سب سے پہلے میدان عمل میں کہتے ہیں تسی جہاد کیوں نہیں کرتے میں کہا بجٹ تسی کھاؤ اسلحے تسی رکھو بدماشیاں دے سارے سامان ہون جہاد اسی کرن جائیے اے وردیاں سانو کو آؤ اے مسرتہ سانو دیو اے فقیرانو تے سویرے جہاد دے ٹر جانے ہیں اے تا روڑا ہی کوئی نہیں گل کی کرنا لگا سا بھائی صلاح الدین ایوبی علیہ اور نعرے دا مقصد کیے میں تو دسن لگا نعرے نال ہوندا کیے اور اے یاد رکھنا ساڑیاں تقریریں ایک پاسے ساڑھے خطبے ایک پاسے ساڑیاں کتاباں تحریراں ہر شے ایک پاسے اے جدو وزیر آباد والا مارکا ختم ہویا نا بعد چو اینا دے جناب جڑے ابے نے یورپی حکومتیاں دے ابے یورپی یونین نے بلا لیا انہوں نے کہا تانوں اسی پیسے دیتے ہیں تانوں اسی ڈالر دیتے ہیں پاؤنڈ دیتے ہیں اسلحے دیتے ہیں سارا کچھ دیتے ہیں اے تواڈے کو چند حضور دے عاشق قابو نہیں آندے انہیں کہا محمد عربی دے چند غلام تواڈے کو قابو نہیں آندے انہیں کہا جی اسی قابو کرنے ہیں اسی انہوں نے جیلوں میں بھی بھیج دیاں اسی انہوں نے ہتھکڑیاں بھی لاندیاں دہشت گردی بھی لاندیاں فورس شیڈول بھی لاندیاں کال کوٹھیاں بھی بھیج دیاں جڑے باقی بچ دیں روڈ تے نکل دیں اسی ہیلی کاپٹر تو گولیاں بھی برسان دیاں شل بھی برسان دیاں تیزاب بھی سٹ دیاں انہیں کہا پھر تواڈے کو قابو نہیں آندے انہیں کہا قریب ہوندا کہ اسی قابو کر لئیے لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹھی ہو گیا کیا ایندہ حال تسی دسو میں کہ انگریزاں دا ابا ایندہ حال نہیں کر سکے انہاں بیچارے کی کرنا اسے نعرہ ناتا سی جناب ساڑھے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا اور حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور خالد بن ولید کہنے بیت المقدس کی میں فتح ہونا میں کہا جھلیا لڑن دی بھی لوڑ نہیں پڑی مسلمانوں دے جرنیل بیت المقدس دے دروازے تے ٹر جان وہ چابیاں اپنے آپ حوالے کر دیں گے اے اسلام کی تاریخ وچ ہویا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ اور خالد بن ولید جدو بیت المقدس کے دروازے تے گئے انہوں نے کہا کون ہو انہوں نے کہا محمد عربی دے غلام انہوں نے کہا کیویں آئے انہوں نے کہا فلسطین لینا آیا بیت المقدس لینا آیا انہوں نے کہا تہاڈا امیر بھی ہے انہوں نے کہا ساڈا امیر کوئی نہیں انہوں نے کہا کتھے انہوں نے کہا مدینہ پاک ہے انہوں نے کہا بلاؤ انہوں لڑن دی لوڑ نہیں چابی انج ہی دے دینے
اینجی چابیاں دے دینے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قاصد دوڑائے, حضرت فاروق اعظم تیار ہو کے آئے, ادھر سنو 36 گھڑیاں دے پروٹوکولن اور جناب گھر بیٹھے لتا کمیاں ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں. میں کہا نہیں, تسی اس مولویوں کہہ دے حلوہ پکاؤ اور تسی حلوے دیاں دیگا پکا کے کھاؤ, اسی تے کہنے چھیڑو. ہمیشہ تاریخ ہے کیا کہ جب ہلاکو خان بغداد میں آیا تو علماء مسواک پر بحث کر رہے تھے. میں کہا آج پورے دنیا دے پاکستان دے علماء کوئی مسواک پر بحث نہیں کر رہا. آج تو کہہ رہا ہے محمد عربی کی ہدف کی بات کرو, محمد عربی جناب مولا کائنات کی ذوالفقار کی بات کرو. اور جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر کیا لکھا ہوا تھا جملہ, وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن یار. فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. یہ میرے آقا مولا نے جو حضرت اب گل سنائی جا, حضرت ابو دجانہ کو جو تلوار عطا کی اس کے اوپر یہ لکھا تھا, آج بھی لکھا ہوا ہے, وہاں پڑی ہوئی ہے استنبول کاپی, توپ کاپی استنبول میں جو میوزیم ہے وہاں پڑا ہوا ہے, وفی الاقبال مکرمۃ. تو میں آگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن ایسے کر کے وہ تلوار بلند کی, ایسے کر کے. فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آ گئے, حضور نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنو پوری دنیا میں طاقت رکھنے والوں, وہ اسرائیل بچوں پر بمباری کرتا ہے, وہ جناب خواتین پر اور ہسپتالوں پر بمباری کرتا ہے. یہ سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر چیز کا ضابطہ اخلاق بتا کر گئے ہیں, ضابطہ اخلاق. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بلند کی. فرمایا کون ہے جس پہ حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنیں ذرا غور سے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق ہے یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. اب جو ہر مقام کے بھگوڑے ہوں وہ ہمیں طاقتیں دکھائیں. آگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بچے اور عورتوں پر نہ چلے. یہ ہے دنیا میں طاقت رکھنے والوں, ایٹم بم رکھنے والوں, دنیا کی سپر پاور, نام نہاد جناب ہیومن رائٹس کے جناب چیمپئنز, یہ ہے طاقت. میرے آقا نے فرمایا مظلوم عورت اور بچے پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے. تلوار لے لی اور حضرت ابو دجانہ ایسے مسلمان جناب غزوہ احد پر صحابہ کا لشکر, اور حضرت ابو دجانہ لشکر سے باہر نکلے اور جناب دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں, اور جناب ایسے ہاتھ کھول لیے اور پہلوانوں والی چال چلنے لگے. ایسے کر کے تلوار پکڑی ہوئی ہاتھ میں, پہلوانوں والی چال چل رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے چلتے دیکھا, میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ تکبرانہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور جناب قوم کو دلیری سکھاؤ, بزدل بنا کے رکھ دیتا. اور جناب مینو اے دسو اے پاکستان دی تاریخ ایک موجود ہے. انہوں نے کہا اسمبلی قومی اسمبلی دے سپیکر نے کیا کہ ساڑھے جناب بڑے دیا ان لتا کمریاں سن, اوہ مسلمانہ دے سپاہ سالاروں تے لتا کمرے کیویں ممکن ہے یار؟ یہ تو نہیں ہو سکتیاں, یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ تو جناب 17 سال دی عمر ہوئے تے ٹریبل چاہ کے جھنڈا کاٹ دے دیں. اینا دی لتا کمن اے مسلمانہ دے سپاہ سالار یہ تو جناب کشتیاں جلا کے اسپین چلے جاندے ہیں. یہ تو جناب انہاں دی لتا کمن یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ تو میں سنائی جاواں سلطان محمد فاتح دی گل. سلطان محمد فاتح جانتے ہو کون ہے؟ ہاں, قوم نو گیندا مارن والے تو دسا گیا نا, ہاکی کھیڈن والے دسا گیا. قوم نو اپنے ہیرو گلے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے ہاں جی اورنگزیب ظالم تھا, ہندو کش تھا, جفا کش تھا, بس یہی دسا گیا نا. اور اکبر الہٰبادی کہنا جو دیکھی ہسٹری تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. جو قومیں مرنے کے لیے جیتی ہیں وہ عزت سے جیتی ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا میری امت یاد رکھنا تمہاری عزت بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی, بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتی. اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو پہلا خطبہ دیا اس میں بھی موجود ہے لا یدعو قوما الجہاد الا فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. 200 سال سے امریکہ جنگ کر رہا ہے, آج تک مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اسرائیل پچھلے جناب کئی دہائیوں سے جنگ میں ہے, مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اور مسلمان اقبال کہتا ہے باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر, پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نوازتے
مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. اقبال کہنا وہ اپنے جھوٹ واسطے جناب اسرے بنا قوما بنا فوجا بنا اور مسلمان ہجے تک اس واسطے جناب اس بات سے پہ ہویا کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے یا اخلاق سے پہلا ہے. اس نے کہا اسلام اخلاق سے بھی پہلا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑھیا مائی ہاتھ پکڑے پگلی مائی حضور گھنٹوں اس کی بات سنے, یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. اور میرے آقا مولا ایسے تلوار اٹھا کر بدر میں جائیں, احد میں جائیں, خندق میں جائیں, یہ بھی حضور کا اخلاق ہے, یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. اور ہم نے اخلاق کو یہ جان لیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہی نہیں کرنا, لوگوں کے سامنے ایسے جناب اپنی زبانی لجاجت کرنا, یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے. اخلاق کا معنی یہ ہے تمہارے الفاظ ٹھیک ہو, تمہاری بات درست ہو, تمہاری چیزیں درست ہو, تمہارا حلیہ درست ہو اور تمہاری بات میں حق ہو, اس کے مطابق تمہارا لہجہ نرم ہو دعوت دیتے وقت. اور لیکن اگر کوئی دعوت نہ مانے اور خیبر کے موقع پر مرحب بن کے آئے اور آ کر کہے اوے طیبہ والو جانتے ہو مجھے میرا نام مرحب ہے, تو مولا کائنات سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, فاضل بھی کوئی نہیں, پیر بھی کوئی نہیں, متقی بھی کوئی نہیں, اور جناب کوئی بھی بڑا نہیں. اور مولا کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اخلاق سے سبق دیں گے, فرمایا تو مرحبا دے الذی سمتنی امی حیدرا, فرمایا کہ تیرا نام مرحبا نا تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دشے. بھائی اسی سارے نے منن والے ہیں نا, نعرہ تحقیق لگے تامی تو سینے چو آواز آندی, نعرہ حیدری لگے تامی سینے چو آواز آندی. ساڑھے کو تحقیق ہی بڑا خوش نما ہے, پوری دنیا ہوتے جس سٹیج تے چاہیے بیان کر سکتے ہیں. ساڑھے منہ جو گندی گل کوئی نہیں سنے گا. ساڑھے پہ جو ہمیشہ صحابہ والے بیت دی تعریفہ نکلن گیا, حضور دی تعریفہ نکلن گیا, انبیاء دی تعریفہ نکلن گیا, سلف صالحین دی تعریفہ نکلن گیا, اور جناب اولیاء اللہ دی تعریفہ نکلن گیا. ساڑھے منہ جو گندی گل کوئی نہیں سن سکتا. ہاں اس واسطے سانو ساڑھا بابد آجنا شبام نہ شب پرستف, ساڑھے کو کاڑیاں کرنا نہیں ہیں. مولا کائنات علی المرتضیٰ امام المشرقین والمغربین, ایک منٹ بھائی ایک منٹ, قوم نو کیڑے پاسے لایا ہویا ہے جناب جدید ٹیکنالوجی میں کہا سارا کچھ آ گیا. عطف بھی ہے توڑے کو, شاہین بھی ہے, غوری بھی ہے, غزن بھی ہے, خالد ٹینک بھی ہے, درار ٹینک بھی ہے, لیکن انہوں چلان واسطے غیرت بھی تے خالد والی چاہیے نا, بے غیرتا کو تو نہیں چلنے. ہاں ایک کوئی برا مناندہ لاکھ باری جنائی, میں سچی گل کر رہا, جس بندے کے اندر غیرت نہیں ہو کیویں چلائے گا اس کو, ہے جی. اور اے دسو یار مسلمانوں دے پہلوانوں دے اندر جوش ہی نہیں آندا جدوں تک پہلوان نعرہ حیدری لا کے کھڑے نہ ہو. مسلمانوں دے پہلوانوں دے اندر جوش ہی نہیں آندا تے تسی قوم نو کیڑے پاسے لایا ہویا. اے سنو ذرا, اے سنو غزوہ خندق دے موقع تے عمر بن عبد بود اے خندق پار کر کے آ گیا اور بڑا پہلوان سی, ہزار دے مقابلے کلا آندہ سی. عمر بن عبد بود ایک خندق پار کر کے اس بار آ گیا اور انہیں پکاریا, انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا. تو مولا کائنات نے حضور دی بارگاہ عرض کی تھی, یا رسول اللہ اجازت دیو ذرا ذوالفقار چمکا کے آواں. حضور نے اپنے دست اقدس نال مولا کائنات کو دستار بندی. مولا کائنات جدو گئے نا, صحابہ کہنے جدو مولا کائنات گئے عمر بن عبد بود کے مقابلے, انہوں نے کہا کون ہے جس کو جرت ہوئی میرے مقابلے چایا؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب, فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہاں. انہوں نے کہا اچھا علی ہے, انہوں نے کہا ابو طالب میرا بڑا یار سی, تیرے نہ تو میں نے لڑنا, تو تا میرا بھتیجا. آپ نے فرمایا علی نے تینوں وڈنا اس واسطے کہ تو حضور دے مقابلے چایا ہے. اے ہے جواب, علی دا جواب ہے. ہاں کسی آج تک 14ویں صدی دے جناب یورپ زدہ ملا اور پیر دا نہیں, علی دا جواب ہے. فرمایا تو حضور دے مقابلے چاہیا, علی نے تینوں وڈنا. انہوں نے کہا بڑا بدتمیز ہے. آپ نے فرمایا یہی میری تمیز ہے. اے سارے مکالمہ موجود ہے, کتاب المغازی بھی موجود ہے, سبل الہدی و ارشاد دکھانا ساڑھا کام ہے, منانا نہیں. دکھا سکتے ہیں جتھے کہو گے. مولا کائنات نے فرمایا, صحابہ کہنے جدو تلوارہ ٹکرائیاں نا کہ بجلی چمکی. مولا کائنات نے جدو انہوں ضرب حیدری لائی نا کہ صحابہ کہنے کو ایک صرف جو جناب انہوں تلوار لگی اور اے ریڑھ دی ہڈی دم تک این تلوار پار کر گئی. مولا کائنات دی زمین تلوار آ لگی. جدو لگی نا اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, انہیں جنبش کی تھی, ایک حصہ ادھر گریا اور ایک حصہ ادھر گریا. مولا کائنات نے نعرہ تکبیر بلند کیتا اور دھوڑ تو نکل جو ہے حضور کی طرف جب چلے نا, تو میرے آقا مولا نے جدو مولا کائنات دا چہرہ انور دیکھے نا فاتحانہ انداز ہے, تو میرے آقا مولا نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج خندق والے دن ضرب لائی نا, اے ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اور ثقلین دا معنی سمجھ دو, ثقل ایک طاقت ہے, جن
جنہ اور انسانوں کی طاقت نو ثقلین کہندے نے. جنہ اور انسانوں نے جڑی اج تک عبادت کی تھی, علی نے جڑی میرے دشمن نو ضرب لائی ہے ثقلین کی عبادت نالوں افضل ہے. ہن کہندے جی ہن کہندے جی تسی ہر ویلے ناموس رسالت دی کیوں گل کردے ہو, حضور دے دشمنوں دے بارے کیوں گل کردے ہو؟ میں کہا حضور نے فرمایا جڑا انہاں نو ضرب لائے گا ان دی عبادت ثقلین نالوں. سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے, قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. اور قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. بات ہے قوم کیڑی شے ہے, قوم کی امامت کیا ہے. اور ایک بات دس کے گیا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. کیتا کہ نہیں بابے نے حاضر و موجود سے. اور جھلیا اے جڑے جناب ایک پولیس والا ویکھ کے ناچ جاندے سن نا, ناچ کے جانا دیتیاں. اللہ دی قسم ہے کسے ایک شہید ہے غازی عبدالوحید صاحب دے بھی والد گرامی بیٹھے ہیں, کسے ایک شہید دے بھی کان تے گولی نہیں ساری سینے دکھا دیا. اور سانو آگے کوئی کبھی ہم حسینی ہیں, میں کہا جب روح سے کہتے ہو, جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ بندہ روح نال کہے کہ لبیک یا حسین, میں کہا نہیں سانو پتا کہ میں کہنا لبیک یا حسین. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین, پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو, سر کیوں نہیں جاتا؟ اگلی بات ہے. اور اسی حسینیاں, اسی صدیقیاں, اسی فاروقیاں, اسی جناب عثمانیاں, اسی جناب مولائیاں, اسی حیدریاں. سانو جناب فخر اس گل تے جناب بھنگ پی کے علی علی کوئی تعلق نہیں علی اللہ. ہاں مولا کائنات فرمانے شراب دا قطرہ گرے کنویں دا پانی لگے فصل نو, او فصل نو کھاوے بکری, علی اس دا دودھ پینوں نہیں تیار. جڑے گھوڑے لا رہے ہوئے تے جناب گھوڑ لا کے کہنا علی علی, نا 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 نا, یہ کوئی چکر نہیں. علی والے اسیاں, ہاں علی والے اسیاں. اور بابا جی مولا کائنات دے خون سے نا امان تم جناب ایسے ہی ہے نا, اگر دسے نہیں علی دے خون میں. کہنے سن جناب جدو میرے کو مذاکرات آئے آئے میں نہ نہیں لینا, انہیں جو بے وقوف ہے نا ایک یورپی دین پڑھیا. بابا جی کہنے سن اے یورپ کی ان کا لا کے دین پڑھ دیں, انہیں محمد عربی دے دین نو سمجھے ہی نہیں. میں نے اسے کہنے لگا جناب امام حسین نے بھی دیکھے سی میں نے بلخ بخارے اور جناب وہ فلانیاں پہاڑیاں کو کاف دیا پہاڑیاں طرف جان دیو. میں کہا بکواس بند کر. انہیں کہا کیوں؟ میں کہا صدیاں بار مولا حضرت امام حسین جس گھوڑے ہوتے بہ کے کہنا اس گھوڑے دے نال جس خاک نہ لگے وہ خاک بھی میرے نال افضل ہے. بلکہ اگلی گل امام حسین دے گھوڑے نے جتے پیشاب کیتا وہ پیشاب بھی میرے نال افضل ہے. صدیاں بعد امام حسین دا غلام بیٹھیا ایتھے بیٹھیا جو پٹنا پٹ لو راہ نہیں. ارے نانا اے اپنی پاور تے نہیں کیا چلے ہو, اور گل ساڑی نہیں گل مالکہ دی ہے. بابا جی کہنے سن صوفی اللہ دیتا صاحب سن لاہور وسن پورے والے, اور کہنے سن کتے دی رسی ہوئے مالک کے ہاتھ. اے غور کرنا, کتے دی رسی تسی دیہاتی ہو تو انہوں زیادہ سمجھ آئے گی, پر میں نے کتے دی رسی ہوئے مالک کے ہاتھ, اوڑ کے شیر نو نہیں پہ جاتا. مالک کا لوگیڑ نہیں پہندا, انہوں دین کرنا سے آدھا مالک کے ہاتھ رسی ہوئے. یہاں کریمہ در فضل بالا ترن, سگا پرورن چرا پرورن. کریم اپنے فضل میں بڑے بالا ہوتے ہیں, وہ کتا بھی رکھے تو ہاتھ کر دیتے ہیں. اسد اپنے آپ کی حیثیت اتنے تک رکھی ہوئی ہے, سانو مال کر رکھا ہوا. اسی میں انہوں نے کہا میں کہا تسی وچوں ہٹ جاؤ نا, سانو نبڑن دیو کی کر لینے. ایک ایڈی گل ہے, انہیں کہا جناب انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. میں کہا کچھ بھی نہیں ہوئے گا. شہید کی جناب شہادت جڑی ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اے جدو ثبوت گرناتا ہویا نا, میں گل اس واسطے ادھر موڑ کے لے آیا کہ قوم کو کوئی دلیری والی گلاں سنائیے. قوم کو جناب اے جناب انہاں نو جناب سکھا کے اقبال کہندا
کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے امراض ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں معقوم کے جناب معقوم کو تیغوں سے سیر۔ اقبال نے کہا کہ لاڈ اپنے پتر نو کہہ رہے سی، انہیں کہا انہوں ہمیشہ مسلمان نو دبا کے رکھنا، انہیں کہا انہیں پتر نے کہا ابا جی مسلمان نہیں دبدا، ایک 313 ہون تے 1000 لمحے پا کے رکھ دیں، ایک جناب پورا کفر ایک سائڈ تے ہوئے تے 27 گوڑیاں ممتاز قادری بھی نہیں بھول دے۔ آج تا موقع سی نا جدو کوئی گل بن جاوے تو جناب ایس لکھ دیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں کہا تو سب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دا مطلب کی لیا کہ جناب فلسطین دے بچوں دے بم برستے رہے اسلام چپ کر کے بیٹھے رہے، جس دے منہ جو گستاخی آوے وہ کرتا رہے اسلام چپ کر کے بیٹھے رہے، اے مطلب نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے مطلب نہیں، مطلب ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگیا کاہنوں پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نفچیر صد نفچیر گیر، تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگئن اور نہ کسی نظام دی چلنی، نہ کسی گل دی چلنی، نہ کسی شخصیت دی چلنی، بس حضور دی گل ہونی، اور جدو حضور دی گل ہوئے گی تو پھر جناب ہمیں حبشے دا بلال ہوئے، اس نے حضرت فاروق اعظم بیک کے کہن گے ابو بکر سیدنا بات کا سیدنا، ابو بکر بھی ساڑھا سردار تے بلال جنہوں ابو بکر نے آزاد کرائے حبشے دا غلام ہو بھی ساڑھا سردار، بس حضور دے درد آن دے رہے، ان کوئی دائم آئی دی گل نہیں چلنی، بس اتنی بات ہے حضور نال انے واہ پیار کرنا، کیویں پیار کرنا؟ کیویں؟ انے واہ کہندے کنوں ان؟ کہندے کنوں ان؟ جی میں بابا جی نے کیتا یار، بس اینو انے واہ کہندے نا، اے اسی گھر سوتے ہوئے، میں اپنی گل کرتا گھر سوتے ہوئے، تے جناب حضور دی ناموز دا مسئلہ بنیا، تے بابا جی بندے نہیں بیکھے، کلے جا کے ویل چیئر جا سمجھی حال اٹھائی، اور جناب پھر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، بس حضور نال محبت کرنی انے واہ کرنی، دائم آئی نہیں بیکھنا کوئی کی کردہ کوئی کی کردہ، اے سارے گل سنو ساڑھا کم میں حضور نال محبت کرنا، اور ایک جدو محبت اپنے عروج تے پہنچ جائے گی نا پھر بندہ دنیا تو جائے گا تے آواز آئے گی روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر، اور محبت رسول دے جام میں بابا جی جیل جا کے کیا میں کہا ہونا آرام ہے تو انہوں کہنے سے ایڈی ڈاڑی گلہ نہ کرو، اے بڑے ظالمن ہیں امریکی غلامن، انہاں تو انہوں ہی نہیں بخشنا، انہاں تو آڑی بزرگی نہیں دیکھی، چٹی داڑی نہیں دیکھی، عالم نہیں دیکھا، فاضل نہیں دیکھا، بزرگ تو آڑی معذور نہیں دیکھا تو انہوں جیل چپا لے، تو میں نے ہنس کے کہنے لگے تو میں نے چیک کر رہا ہوں، میں کہا نہیں میں تو ویسے تو گل کر رہا ہوں، آکے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ساشف تسری کا، تو میں اسی دوگا نے کہہ دے رہے ہیں کہ حضور دی محبت دے جام پیتے ہیں، اے نشتم مرن تو بعد نہیں لفنا تو کی سمجھنا جیل جا کے لف گیا، اور فرمایا قفص میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا، ایک اڑی گالے فرمایا اسی تا مر کے بھی یہ نشہ نہیں رکھنا، میں کہا جی او کبھی فرمایا 10 ایتے جڑے اللہ تعالیٰ نے 3 سوال رکھے مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، تے فرمایا جدو آخری سوال ہونا تے اسی دنیا تے حضور دا نہ آوے تے اینڈ ہاتھ چک لینے تے جدو حضور اینڈ سامنے جلوہ گر ہون تے پوچھن ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، تے اسی کہیے ساڑھے کو پوچھتے ہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، بس اتنی بات ہے حضور دی محبت، بس اچھا میں کہا اشارہ کر دینا میں بس کر دینا، اے تو گل ہی کوئی نہیں، اور اے حضور کی صورت پڑھانی ہے، ایم پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا اے حصورت شاءاللہ پیش نظر، باسی آج بھی دس دیاں، اے حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے حدیث، اے جنہاں نو جناب اجے بھی ہاتھ پا کے اس طرح بیٹھے ہوئے نا اور جنہاں نو سمجھ نہیں آندی کہ اسی حضور دا نا کیوں لینے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے توڑے آخری امتی تک سارے جمع ہوں گے، یا رسول اللہ میں تو انہوں کتے تلاش کرا، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر تے آ جامی اتھے ملاقات ہوئے گی، ساڑھا امام کہتا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبی، اے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جامی میں اپنی امت دے نامہ اعمال توڑ رہا ہوں گا، اور ساڑھا امام کہتا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، جی اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پھر آج ہمیں کل سے رات تے میں اپنی امت نو گزار رہا ہوں گا رب سلم کہنے امام نے کی فرمایا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر،
اور اے رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدا امام. امام فرماتے ہیں کیسی دا پل تو ہے نشتے میں جانا. کیوں؟ حضور کے فرما رہے ہیں رب سلم. اگے سننا اے جڑے سارے ہاتھ تھلے کر کے بیٹھے انہوں نے سنان لگا. میرے آقا نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے پل سے رات میں بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا, قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی نا میری اتھے ہوندے نہ ملاقات. اور میں نے دسو کہ حضور دی لوڑ کنوں ہے؟ ہاں جی کنوں لوڑ ہے؟ اور شاید کہتا ہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا, پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی, کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی, بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. اور آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی, اتھے آخسی ہکا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا, نپٹ لاشا تے اوگن ہرا, سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا, لامی پرید تو شاہ نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی اللہ علیہ ذوالجلال. الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من مفرته فسکرت ہنا من نظرته, نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کوس مثال جتھن, جدو نوکے میادے تیر چھڑن, لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں, اور انہاں سکدیاں تے قرلاندیاں تے, لکھواری صدقے جاندیاں تے, انہاں بردیاں مفت بکاندیاں تے, شالوت بھی آمنو گھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کہ تے میرے علی کہ تے تیری ثنا گستاخ کی. بیٹھو قبلہ قائد محترم نے ایک ساتھی